دوست ہو تو ایسا ہو۔ ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں 2 بچے بھی تھے جو اتنے شرارتی تھے کہ ان کے ماں باپ بھی ان سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھا زراف بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادھا اور بھولا بھالا تھا۔ ایک مرتبہ چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھانے میں مگن تھی۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے زراف کو دیکھا تو انہیں حیرت ہونے لگی، کیونکہ ان بندروں نے کبھی ایسا کوئی بھی جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے اور ستاتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھیلانگتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر زراف گھاس کھا رہا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے زراف سے کہا، اے لمبو، تیرا کیا نام ہے؟ زراف نے بڑی نرمی سے جواب دیا، میں زراف ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ دونوں بندر شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، تجھ سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنا بدصورت ہے تو، مینار کی جیسی گردن اور سیڑھی کے جیسے پیر، ہمیں نہیں کرنا ایسے بے ڈھنگے جانور سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر زراف کو چڑھانے لگے۔ اتنا ہی نہیں، ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کے زراف پر پھینک مارا۔ پھل زراف کے منہ پر لگ کر پھوٹ گیا اور اس کا رس اور گودا زراف کے چہرے پر پھیل گیا۔ دیکھ کر دونوں بندر کہکے مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھیلانتے جنگل میں دور بھاگ گئے۔ زراف بیچارہ روحانسا ہو کر رہ گیا اور منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے اور سیر سپاٹے کرنے کے لیے چلیں گے، کیونکہ وہ لوگ اپنی ماں باپ کی ڈانٹ پھٹکار سے بے حد تنگ آ چکے تھے اور ان سے آزادی چاہتے تھے۔ صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی وقت میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زوروں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا کر اپنی پیٹ کی آگ بجھائی۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا اور پیڑ کے آس پاس ایک بڑا ہرا بھرا میدان تھا اور میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسا کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر نے اس کے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے گرایا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ پوری طرح ڈر گئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں۔ چونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوچنے لگی اور ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر کو بہت درد ہوا۔ اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھی کھی کر کے ہنس رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں اس جنگل کا راجا ہوں؟ اسی وقت فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر ان کو اس طرح دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر مزید غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے پیروں کو سمیٹ کر سپرنگ کی طرح تیزی سے اچھلا۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کا جبڑا کھلا ہوا ہے اور اس کے تیز نوکیلے دانت ان کی طرف ہیں اور وہ بڑی تیزی سے اچھلتے ہوئے بالکل ان کے قریب آ گیا ہے۔ دونوں بندروں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ان کی ساری شرارت دھری کی دھری رہ گئی اور وہ دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بری طرح لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ تو بہت اچھی لگائی تھی، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا جس شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیر نے دوبارہ زبردست چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بڑی پتلی ہو گئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے، لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئے تھے۔ اس درخت کے آس پاس کوئی دوسرا درخت بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر اس پر چلے جاتے۔
اور نہ ہی اس درخت پر کہ جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اونچائی کی طرف کوئی مضبوط شاخ تھی جس پر جا کر وہ بیٹھ سکتے۔ یوں سمجھ لیں کہ شرارتی اور نافرمان بندر آج بری طرح پھنس گئے تھے۔ شیر کی تیز دھاڑ اور گراہٹ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے، ان کا کلیجہ بھی کانپ رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یکایک ان کے کانوں میں دھیمے سے آواز آئی کہ گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا، چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان میں سے اسی زراف کا سر نکلا ہوا تھا جس کی ان لوگوں نے ابھی کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑائی تھی۔ بندروں نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا کہ آج وہی زراف ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ اس زراف کو اس دن کی شرارتوں اور مذاق وغیرہ کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دونوں بندروں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ زراف نے کہا، میرے دوستو جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو ہم تینوں کو کھا جائے گا۔ بندروں نے اب بلا جھجک اس کی گردن پر پھسلتے ہوئے زراف کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور زراف انہیں لیے تیز رفتاری سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن جب اس نے زراف کی پیٹھ پر سوار ہو کر دونوں بندروں کو بھاگ نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے دھاڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو ان کی جان نکلنے لگی اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگے۔ شیر پوری قوت کے ساتھ بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگا رہا تھا اور گراتے جا رہا تھا۔ زراف نے بندروں کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب تم دونوں بالکل محفوظ ہو، شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور سچ مچ ہوا بھی ایسا ہی کہ زراف نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر زراف رک گیا، بندر چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ سے نیچے اتر گئے۔ تب زراف نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن اور میری ٹانگوں کی بہت مذاق اڑائی تھی نا، آج دیکھ لیا نا کہ انہی کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچ سکی ہے۔ لمبی گردن کی وجہ سے ہی میں تم دونوں کو دور سے دیکھ سکا اور درخت سے تم کو اتار سکا، اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے تیز دوڑ سکا۔ بندر اس پر کیا کہہ سکتے تھے؟ دونوں نے شرم کے مارے اپنی اپنی گردنیں جھکا لی اور خاموش رہے۔ ان کی یہ حالت خاموشی اور شرمندگی کو دیکھ کے زراف نے ہنستے ہوئے خود کہا کہ چلو چھوڑو ان باتوں کو، بھول جاؤ پچھلے قصے کو، اب آج سے تو تم میرے دوست بن کر میرے ساتھ روزانہ کھیلو گے نا۔ زراف کی یہ بھلائی دیکھ کر دونوں شرارتی بندروں کی تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ انہیں خود کی حرکتوں پر سخت غصہ آنے لگا کہ ان لوگوں نے اتنے اچھے اور پیارے زراف کو کیوں ستایا تھا اور اس کی مذاق کیوں اڑائی تھی۔ ان دونوں نے اسی وقت زراف سے معافی مانگی۔ زراف نے کہا، دوستو معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے دل والے زراف کی یہ باتیں سن کر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد سے وہ شرارت نہیں کریں گے، اور بڑی نرمی اور پیار سے ان دونوں نے زراف سے کہا کہ ہم نے تمہیں جان بوجھ کر بہت ستایا تھا، آج سے ہم کسی کو بھی نہیں ستائیں گے، نہ ہی کسی کو برا بھلا کہیں گے، اور رہی تمہاری بات تو آج سے تم ہمارے سب سے اچھے دوست ہو، کیونکہ دوست وہی سچا ہے جو سکھ سے زیادہ دکھ میں کام آئے، اور آج تم نے دکھ میں ہمارا ساتھ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ تم ہمارے سچے دوست ہو۔ دونوں بندروں کی یہ بات سن کر زراف کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ خوشی سے ناچنے لگا۔